نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کے درس میں سورۃ البقرہ آیت نمبر 26 کی تفسیر و تشریح بیان کرنے کی اپنے تئیں صحیح و کوشش کروں گا۔ اللہ پاک قرآن پاک سمجھانے کی توفیق و ہمت عطا فرمائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعودۃ فما فوقها فاما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربہم واما الذین کفروا فیقولون ماذا اراد اللہ بہذا مثلا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا وما یضل بہ الا الفاسقین۔ یقیناً اللہ تعالی مچھر یا اس سے اوپر کی کسی شے کی مثال دینے سے نہیں شرماتے۔ ہاں، پس جو مومن ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ ان کے پروردگار نے حق کہا ہے، اور جو کافر ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اس مثال سے اللہ کی کیا مراد ہے۔ اکثر لوگوں کو وہ اس سے گمراہ کرتے ہیں اور اکثر کو اس سے ہدایت بخشتے ہیں، اور وہ اس سے صرف نافرمانوں کو، فاسقین کو گمراہ کرتے ہیں۔ یہاں آیت کے شروع میں فرمایا گیا ان اللہ لا یستحیی، یعنی اللہ تعالیٰ، یقیناً اللہ تعالیٰ حیا نہیں کرتے، شرماتے نہیں۔ حیا کہتے ہیں کوئی برا کام کرتے وقت لوگوں کی ملامت و مخالفت کے خوف سے انسان کا سکڑنا، یہ دلیری اور بزدلی کی درمیانی کیفیت ہے۔ دلیر شخص، بے باک شخص برے کام دلیری سے کرتا ہے، جبکہ بزدل مطلقاً کرتا ہی نہیں۔ حیا کا یہ معنی اللہ کی ذات کو سزاوار نہیں۔ یہاں حیا کا لازمی معنی مراد لیا جائے گا جو کہ ترک کرنا یا چھوڑنا ہے، کیونکہ حیا سے انسان وہ کام ترک کر دیتا ہے، تو یہاں یہی معنی مراد لیے جائیں گے۔ دوسری وجہ اس لفظ کے استعمال کی یہ ہے کہ چونکہ منافقین نے کہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب کو حیا نہیں آتی کہ وہ مکھی اور مکڑی کی مثالیں دیتا ہے، تو چونکہ یہ ان کی بات کا جواب ہے تو انہی کے الفاظ میں فرمایا، اس سے بھی چھوٹی چیز کا، مکھی اور مکڑی کی مثال اس سے پہلے گزری تھی جس کے جواب میں منافقین نے یہ باتیں کی، تو اس کے جواب میں اللہ نے اس سے بھی چھوٹی چیز، مچھر یا اس سے بھی کم تر کسی چیز کی مثال سے اللہ تعالیٰ حیا نہیں فرماتا۔ چونکہ انہوں نے حیا کی بات کی تو اللہ نے بھی جواب میں حیا کا ہی ذکر فرمایا۔ پھر ایک عام اصول ہے کہ جب مثال دی جاتی ہے تو جس کے لیے دی جا رہی ہے اس کی حیثیت دیکھی جاتی ہے۔ تو مثال چونکہ کفار منافقین کو دی جا رہی تھی، ان کی حقیر حیثیت اور کم تر اہمیت کو سامنے رکھتے ہوئے مثال بھی حقیر پیش کی گئی۔ آیت کا اگلا اور اہم حصہ فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ، بس جو ایمان والے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ ان کے پروردگار کی طرف سے حق ہے، ان کے پروردگار نے یہ حق کہا ہے۔ یعنی جب صاحب ایمان لوگ
جنہیں ان کے ایمان کی وجہ سے اللہ نے نور بصیرت عطا کر رکھا ہوتا ہے، تو وہ اس طرح کی عام اور سادہ مثالوں سے نقص نہیں نکالتے، ان پر اعتراضات نہیں کرتے، جیسے سابقہ 2 مثالوں سورۃ البقرہ کے دوسرے رکوع کے آخر میں منافقین کے بارے میں بیان فرمائیں تو انتہائی سادہ بیان فرمائی گئیں۔ تو چونکہ مومنین نور ایمان سے سرفراز ہیں، تو وہ جانتے ہیں کہ جو بھی بیان ہو رہا ہے، جیسی بھی مثال دی جا رہی ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے اور حق ہے اور سچ ہے۔ اور پھر فرمایا کہ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، اور جو کافر ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اس مثال سے اللہ کی کیا مراد ہے۔ اس کی وجہ ان کا کفر ہے، ان کے قلوب ہیں جو نور ایمان سے محروم ہیں، وہ سمجھ ہی نہیں سکتے۔ اپنے کفر کی وجہ سے وہ مختلف اعتراضات اور نکتہ چینیاں کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کی ذات اتنی بڑی ہے اور ایک مچھر کی مثال بیان فرمائی جا رہی ہے۔ تو فرمایا وَيُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِ بِهِ كَثِيرًا، اکثر لوگوں کو وہ اس سے گمراہ کرتے ہیں اور اکثر کو ہدایت بخشتے ہیں۔ تو قرآن جو کتاب ہدایت ہے، تو پھر جو فرمایا گیا کہ یُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا، پھر اس سے گمراہی کیسے، اور وہ بھی اکثریت کی؟ تو فرمایا آگے اس سے اگلے حصے میں کہ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اور نہیں گمراہی اس سے، یعنی اس سے کسی کے لیے بھی گمراہی نہیں ہے، کوئی بھی اس سے گمراہی نہیں حاصل کر سکتا، کوئی بھی اس سے گمراہ نہیں ہو سکتا۔ یہ ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، ما سوا فاسقین کے، سوائے فاسقین کے۔ یہ جو اکثریت اس سے گمراہ ہوتی ہے، اس کی وجہ ان کا فسق ہے، ان کے فاسق ہونے کی وجہ سے وہ گمراہی کا شکار ہوتے ہیں۔ اگر وہ حد سے تجاوز نہ کرتے تو یہ تو کتاب ہدایت ہے، یہ تو ہدایت کا سرچشمہ ہے، اور اکثریت کو ہم نے اس سے ہدایت بخشی ہوئی ہے۔ تو ان کیا اس حد سے تجاوز کرنا، ان کا فسق، ان کی نافرمانی، ان کے گناہ وجہ ہے اس بات کی کہ یُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا، وہ اس سے بے پناہ بے تحاشا کثیر کو گمراہ کرتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جو فرمایا گیا کہ الا الفاسقین، ما سوا فاسقین کے، یہ سب کے لیے ہدایت ہے، صرف فاسقین کے لیے گمراہی ہے۔ تو فسق کیا ہے اور فاسقین کون ہیں؟ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ اکرم التفاسیر میں فرماتے ہیں کہ طب کا ایک اصول ہے کہ دنیا میں کوئی چیز بھی زہر نہیں، اس کی مقدار کا فرق ہے۔ اب دودھ غذا بھی ہے، دوا بھی ہے، لیکن اگر کسی کو زبردستی اتنا دودھ پلا دیا جائے کہ اس کا پیٹ ہی پھٹ جائے تو اس کے لیے تو وہی زہر ہے۔ جن چیزوں کو ہم زہر سمجھتے ہیں، طبیب ان سے ہی علاج کرتے ہیں اور ایک بہت معمولی مقدار اس چیز کی کھانے کو دیتے ہیں اور اس سے شفا ہو جاتی ہے۔ جسے ہم زہر سمجھتے ہیں، اگر باجرے کے دانے کے برابر بھی اس کی مقدار کھا لیں تو وہ زہر ہے، نقصان دے گی، لیکن اس چیز کی بہت معمولی مقدار جو طبیب استعمال کرتے ہیں وہ علاج کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ اسی طرح دودھ کی، گندم کی، گھی کی ایک مقدار ہے جو ہم صبح و شام کھاتے ہیں۔ اگر یہی بے حساب کھانا شروع کر دیں تو زہر بن جاتی ہے۔ جو حد سے تجاوز کرتا ہے، اس کے لیے غذا اور دوا دونوں زہر بن جاتی ہیں۔ اکثر دور حاضر میں ہم نے یہ لفظ سنا ہوگا جسے انگریزی میں فوڈ پوائزننگ کہتے ہیں۔ اب فوڈ پوائزننگ کیا ہوتی ہے؟ وہ کھانا ہی زہر بن جاتا ہے۔ تو یہاں تک یہ بات سمجھ آ گئی کہ فسق کہتے ہیں حد سے تجاوز کرنے کو۔
اب حد سے تجاوز کرنا کیا ہے؟ جو حدود و قیود اللہ اور اللہ کے نبی آخر الزمان خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقرر فرمائی ہیں، شریعت مطہرہ میں جو اصول و ضوابط بیان فرما دیے گئے، قرآن و سنت نے جن انداز اور طریقوں کا بتا دیا، ان میں کمی بیشی کرنا حد سے تجاوز کرنا کہلائے گا۔ دین میں، اسلام میں، شریعت مطہرہ میں ذاتی پسند و ناپسند کو، فرد کی ذاتی حیثیت کو، فرد کی ذاتی آسانیاں اور مشکلات کو کوئی دخل نہیں۔ کرنا ویسے ہے جیسے اللہ کا حکم ہے، کرنا اس طرح ہے جیسے قرآن نے بیان کیا، کرنا اس طرح ہے جیسے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کر کے دکھایا، کرنا ایسے ہے جیسے آپ نے صحابہ کو تعلیم فرمایا۔ میں کون ہوں؟ میں کیا ہوں؟ میں کیا ٹھیک سمجھتا ہوں؟ میرے نزدیک کیا غلط ہے؟ مجھے کیا پسند ہے؟ مجھے کیا ناپسند ہے؟ میرے لیے کیا آسان ہے اور کیا مشکل ہے؟ اس سے کوئی سروکار نہیں۔ جب ذاتی ناپسند اور پسند آئے گی، جب ذاتی رائے سے عمل اختیار کیا جائے گا تو ضرور حد سے تجاوز ہوگا۔ ایمان اپنی پسند و ناپسند کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسند و ناپسند کے تابع کر لینا ہے۔ ایمان اپنی دانش و عقل کو اللہ کے احکامات کے تابع کر لینا ہے۔ ایک سادہ سی مثال حضرت رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ فجر کی 2 رکعت فرض ہیں۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ میرے پاس وقت ہے، فرصت ہے، میں 2 کے بجائے 4 پڑھ لیتا ہوں، تو بجائے زیادہ ثواب کے اس کو گناہ ہوگا، اس کی 2 بھی ادا نہیں ہوں گی۔ تو نہ 2 کو 3 کرنے کا اختیار ہے اور نہ 2 کو 1 کرنے کا اختیار ہے۔ دور حاضر میں ہم اگر اپنی حالت پہ غور کریں تو یہ جو معاشرے میں فساد کی کیفیت بنی ہوئی ہے، ہم گروہ در گروہ تقسیم کا شکار ہیں، مختلف مکاتب فکر اختلاف رائے سے آگے نکل کر، فروعی اختلافات سے بڑھ کر فتنوں کی شکل اختیار کر رکھی ہے، فتنوں کی شکل اختیار کر لی ہے۔ ان سب حالات کی بنیادی وجہ حدود سے تجاوز کرنا ہے۔ جب ہم قرآن و سنت کو چھوڑیں گے یا قرآن و سنت سے اپنی مرضی اور پسند کے مطلب نکالنے کی کوشش کریں گے تو ہم ضرور بضرور کمی بیشی کی طرف جائیں گے، حدود سے تجاوز کی طرف جائیں گے۔ کلزوں میں فیوزات مولانا علیہ رحمت اللہ علیہ کی بات حضرت رحمت اللہ علیہ کی زبانی میں نے سنی۔ وہ فرماتے ہیں کہ تمام فقہی مسالک میں سے فقہ حنفیہ جامعیت کے لحاظ سے ممتاز ہے۔ دوسرے تینوں فقہی مسلک حنبلی، شافعی، مالکی ایک پوائنٹ، ایک نقطے کی مانند ہیں، ایک ذرہ برابر بھی آپ ادھر سے ادھر نہیں ہٹ سکتے۔ لیکن فقہ حنفی کمرے کی مانند ہے، آپ کمرے کے جس بھی کونے میں رہتے ہیں یا آپ کمرے کے درمیان میں رہتے ہیں، آپ فقہ حنفیہ کے اندر رہتے ہیں۔ لیکن المیہ کیا ہے؟ المیہ یہ ہے کہ ہم اس جامعیت و وسعت کے ہوتے ہوئے بھی اس کمرے سے یعنی فقہ حنفی سے باہر نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں، فقہ حنفیہ سے باہر نکلنے چاہتے ہیں۔ اللہ پاک ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔ اسی آیت کی مزید تفسیر و تشریح اگلے درس میں بیان کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صراط مستقیم سمجھنے، اس پہ عمل کرنے اور تا دم آخر صراط مستقیم پر قائم رہنے کی توفیق و ہمت عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔